السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ہم سب لوگ اس سے واقف ہیں۔ بہت سی حدیثیں اس زمرے میں ملتی ہیں۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر میں اترنے تک۔ تو علم حاصل کرنا جو ہے وہ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر مسلمان اور مرد عورت پر لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اب علم کا حصول اس لیے لازمی ہے کیونکہ علم حاصل کرنے سے کہیں نہ کہیں انسان کے اندر شعور ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور واٹ از شعور؟ ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین گڈ اینڈ بیڈ۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اچھے اور برے میں فرق کر سکتے ہیں کہ یار یہ چیز ٹھیک ہے یہ چیز غلط ہے، اس کا مطلب ہم باشعور انسان ہیں۔ تو ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے اس کے اندر شعور آتا ہی آتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں علم کا حصول جو ہے وہ شعور کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ علم کے حصول کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہمارے دین اسلام نے یہ کہا کہ آپ علم جو ہے وہ حاصل کریں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ بہت سے انگنت مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں، ان میں سے ایک سب سے بڑا اور سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے یا علم حاصل کرنے کی مد میں جو ہم کام اور کر رہے ہیں شاید وہ درست نہیں ہے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے ہم اسکولز جاتے ہیں، بچے کالجز کی طرف جاتے ہیں یا پھر یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اور ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں زیادہ تر جو عوام ہے وہ یوتھ ہے، اور ڈیفینیٹلی ہم ہائی ایجوکیشن کے لیے یونیورسٹیز کا رخ کرتے ہیں۔ اب اصولاً طور پر تو کسی بھی یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، لائک دیر شوڈ بی ڈفرینسیشن بٹوین بوائز اینڈ گرلس، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام نے اس چیز کو منع کیا گیا۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں اتنی زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے اور اتنی زیادہ یونیورسٹیز نہیں ہے کہ ہم الگ الگ ایجوکیشن حاصل کر سکیں، تو موسٹ آف دا کیس میں ہماری یونیورسٹیز میں کو ایجوکیشن ہی چل رہی ہے۔ لیکن اس کو ایجوکیشن کے دوران یا ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو یہ سوچ کے کہ ہم علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، وہاں پر جا کے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز نہ چاہتے ہوئے ہم سے پرفارم ہو جاتی ہیں یا جانتے ہوئے چاہتے ہوئے ہم پرفارم کرتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ چیز ہمارے اندر شعور ڈیولپ کرنے کے بجائے یا ہم علم حاصل کرنے کے بجائے بالکل کسی اور طرف نکل پڑیں۔ تو یونیورسٹی لیول کے اندر یا ایون کالجز کے اندر بھی، اکیڈمیز کے اندر جب ہم ایجوکیشن سیکھ کرنے کے لیے جاتے ہیں، حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر کیا کیا مسائل آ سکتے ہیں یا کیا کیا کام کرنے چاہیے اور کیا کیا کام نہیں کرنے چاہیے، اس کے اوپر انشاءاللہ آج ہم ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عبداللہ بھائی، ان کو ہم نے اسپیشل اس کے لیے بلایا ہے کہ ہم آج ان کے ساتھ اس موضوع پر گپ شپ کر سکیں۔ تو السلام علیکم عبداللہ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ اچھا عبداللہ بھائی، جیسا کہ آپ نے سنا، ہم نے جو ڈسکشن سٹارٹ کی، ہمارا آج کا ٹاپک ڈیبیٹ کا یہ ہے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس وائل سیکنگ ایجوکیشن، کہ ہم ایجوکیشن میں کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جب آپ یونیورسٹی میں ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آج کل کے بچوں کو وہاں پر کیا کیا مسائل آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اور ہم چونکہ کو ایجوکیشن میں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کس کس لمٹ تک ہم جو ہے وہ جا سکتے ہیں، یا ہمارے اسلام نے کیا باؤنڈریز بتائی ہیں کہ یار یہاں تک آپ جا سکتے ہیں، یہاں سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ تو اس کے اوپر کائنڈلی تھوڑی سی روشنی ڈالیں جی۔ اچھا دیکھیں احمد بھائی، ایسا ہے نا کہ سب سے پہلے اگر آپ اس کاز کے نا گراس روٹ پہ جا کے چیک کریں تو ایکچوئل میں ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو اسکولز ہیں، موسٹ کیسز میں اسکولز میں کو ایجوکیشن نہیں ہوتی، بوائز گرلس سیپریٹ ہوتے ہیں۔ سیم وے کالج لیول، اگر جب آپ کالج سے نکل کے یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو فرسٹ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے بچپن سے الگ الگ پڑھتے آ رہے ہیں، جو بچے ہیں وہ اب کو ایجوکیشن میں آتے ہیں، تو جب ایک چھوٹے سے ماحول سے نکل کے آپ ایک بہت بڑے میسو لیول پر آتے ہیں تو اس کیس میں پھر زیادہ تر چانس ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس پرابلمس کریٹ ہوں گی۔ اب اگر ایک بچہ ایسا ہے جس کی بچپن سے تربیت اس کے پیرنٹس سے یا اس کے انوائرمنٹ سے ایسی نہیں ہوئی کہ وہ ڈیفرینشیٹ کر سکے کہ یار میں نے کس لیول تک جانا ہے کس لیول تک نہیں جانا، تو پھر ایسے بچے کے لیے بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ ڈیفینیٹلی کسی غلط ڈائریکشن میں نکل جاتے ہیں۔
تو یہ تربیت بچپن سے ہی ہونی چاہیے کہ آپ نے کسی دوسرے انسان کے ساتھ یا اسپیسیفکلی اپوزٹ جینڈر کے ساتھ کس حد تک انٹریکشن میں آپ جا سکتے ہیں، انٹریکٹ کر سکتے ہیں، اور کہاں پر آپ نے اپنے آپ کو لمیٹائز کرنا ہے. لیکن چونکہ بچپن سے تربیت ہمارے معاشرے میں اس طرح کی نہیں ہو پاتی تو بچوں کو پھر اس کیس میں مسائل آتے ہیں. اب ایک چیز تو آپ بھی اس چیز سے واقف ہیں کہ شیطان کبھی بھی انسان سے بڑا گناہ ڈائریکٹ نہیں کرواتا. وہ ہمیشہ انسان کو کسی چھوٹے گناہ کے راستے پر ڈال دیتے ہیں، اور ہم چونکہ نہ سمجھتے ہوئے ہمارے اکارڈنگ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یار ایک نارمل سی چیز ہے، کیا ہوا، بس کسی سے بات تو کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ بیٹھ کے چائے تو پی رہا ہوں، یا بغیر گپ شپ لگا رہا ہوں بغیر کسی وجہ کے، تو یہ چھوٹی سی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن وہ شیطان آپ کو پش کر چکا ہوتا ہے، اور پھر آہستہ 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 آپ کب ایک بہت اینڈ لیول پر پہنچ چکے ہوتے ہیں، اس چیز کا آئیڈیا آپ کو خود بھی نہیں ہوتا. تو یہ انیشیٹو لیول پر، انیشیل لیول پہ بہت چھوٹا سا اسٹیپ ہم لے رہے ہوتے ہیں بھائی. صرف ڈیفینیٹلی جب آپ یونیورسٹی میں جا کے پڑھتے ہیں تو ضرورت کے تحت آپ کے گروپس بنتے ہیں، پھر اس میں آپ کا نمبر شیئر ہوتا ہے، پھر آپ گروپ میں بات کرتے ہیں. اگر تو وہ ڈسکشن صرف ایک اسپیسیفک وجہ سے ہے، آپ نے کوئی نوٹس لیے ہیں، کوئی اور کام ہے جو آپ کو ضرورت ہے اور آپ اس پر ڈسکشن کر رہے ہیں، تو پھر تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن آپ بس چونکہ نمبر آ گیا تو آپ کو اب شیطان نے مسئلہ والا یار ہیلو ہائے السلام علیکم وعلیکم السلام صرف حال چال پوچھنا ہے، اور آپ نے وہ سٹارٹ کر دیا. تو اگر آپ کا کوئی اسپیسیفک، آپ کی کوئی وجہ نہیں ہے بات کرنے کی، اور آپ ایسے بلا وجہ لگے ہوئے ہیں، تو پھر یقین جانے کہ آپ شروع میں تو شاید بہت اچھے ایک دوسرے کو نماز کی تلقین کر رہے ہوں گے، روزوں کی تلقین کر رہے ہوں گے، حدیثیں سنا رہے ہوں گے، لیکن کب آپ اس سب سے نکل کے کسی دوسری طرف چلے جاتے ہیں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ شروع سے اس کے اوپر دیکھیں کہ یار اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ کو ڈسکس کرنے کی یا ایسے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یونیورسٹی لیول پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کیفیٹیریا میں بیٹھ کے چائے بھی اکٹھے پی رہے ہیں، ساتھ ناشتہ بھی اکٹھا کر رہے ہیں، کھانا بھی اکٹھے کھا رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی جب آپ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں یا اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ جب دو انسان مرد اور عورت اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور تیسرا جو ہوتا ہے وہاں پر ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی شیطان کا کام انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرنا ہے. تو اس وجہ سے ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہمیں آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ چیزیں بہت زیادہ آگے نکل جاتی ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان شروع میں اس چیز کو کنٹرول کر کے رکھے اور زیادہ اپنے آپ کو لمیٹائز کر کے رکھے. اگر ضرورت نہیں ہے تو کسی سے انٹریکٹ نہ کرے. جی بالکل صحیح ہو گیا، ہمیں آپ کی بات بالکل سمجھ آ گئی ہے. اچھا ایک اور چیز عبداللہ بھائی، ہمیں جیسے آپ بھی کاؤنسلنگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں بچوں کی، تو آپ کو بھی شاید سننے کے لیے ملا. ہم جب بھی کسی انسان کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر اس طرح کی کوئی آپ چیز دیکھ رہے ہیں جو مناسب نہیں ہے، ہم اسے بتانے کی کوشش کرتے ہیں یار کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہو وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس راستے کا اختتام جو ہے وہ کسی اچھی جگہ پر نہیں ہو سکتا، یا اس راستے کے اینڈ پر تمہیں اللہ نہیں مل سکتا. تو ایک بہت کامن سا جملہ جو ہے آج کل ہر کسی کی زبان پر ہوتا ہے، ہر کسی کو سننے کے لیے ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ یار تم لوگوں کا نا دماغ بہت گندا ہے. وی آر جسٹ فرینڈس، لائک ہم صرف اچھے دوست ہیں، ہمارے درمیان اور کچھ نہیں ہے. تو یہ جو کوٹیشن سننے کے لیے ملتی ہے وی آر جسٹ فرینڈس، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اسلام کے اندر وی آر جسٹ فرینڈس کا کوئی کنسپٹ پایا جا سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ یا اللہ کے نبی نے کوئی اس طرح کی آپ کو رعایت دی ہے کہ آپ جسٹ فرینڈس بن کے رہ سکتے ہیں؟ تو کائنڈلی اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو وی آر جسٹ فرینڈس ہے اس کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں احمد بھائی، تو آپ ایک سمجھدار انسان ہیں. وی آر جسٹ فرینڈ اسلام میں نا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے اس چیز کا. اسلام نے مرد اور عورت کے، جیسے آپ نے ذکر کیا، مخصوص رشتے بیان کر دیے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی رشتہ آپ خود سے تخلیق نہیں کر سکتے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو. اب ایک چیز یہاں پر یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار اسلام نے ہر چیز کو بین کر دیا ہے، اسلام نے ہر چیز کو منع کر دیا ہے، ہمارا تو جینا مشکل ہو گیا ہے. اب ہم یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے ہیں، ہمیں نوٹس کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں ڈسکس کرنا پڑتا ہے، وہ ٹاپک انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے. تو یہ تو اسلام نے ہمارے اوپر زیادہ پابندیاں لگا دی ہیں. تو ایک چیز سمجھ لیں، میرے خیال سے اسلام نے کبھی بھی کسی انسان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی کسی بھی طرح سے. ہاں اگر وہ اس انسان کے لیے وہ چیز ہارمفل ہے یا اس معاشرے کے لیے وہ چیز سوسائٹی کے لیے ہارمفل ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی اسلام نے اس چیز کو روکا ہے، کیونکہ اس میں پھر سب کی جو ہے وہ اصلاح ہوتی ہے، بھلائی رہتی ہے. کہ اگر آپ ایک چیز پرمیزیبل نہیں ہے اسلام میں تو وہ کسی وجہ سے نہیں ہے پرمیزیبل. اب آپ دیکھ لیں، آپ اللہ کے نبی کی ٹائم کی زندگی دیکھ لیں، جتنے بھی صحابیات تھی، ہماری امت المومنین ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ مکے کی بہت ہی فیمس تاجرہ تھی. تو اس کا مطلب وہ کام کرتی تھی نا، وہ بھی تو ڈیلنگس کرتی تھی، وہ بھی اپنے تجارت کے اندر دوسروں سے کمیونیکیٹ کرتی تھی، انٹریکٹ کرتی تھی، لیکن ان کو اپنی لمٹس کا پتا تھا. انہیں پتا تھا کہ میں نے کس طرح بات کرنی ہے اور کس طریقے سے بات کرنی ہے. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے عورتوں کو کہ جب تم کسی نامرد سے بات کرو، کسی غیر مرد سے بات کرو، تو اپنے لہجے میں تلخی رکھو.
اب وہ کسی وجہ سے بیان کی ہے نا. تلخی رکھنے کی ریزن یہ تھی کہ اگر کسی کے دل میں کوئی میل مچل ہے یا کسی کے دل میں کوئی بددیانتی آتی ہے آپ بولیں گے تو وہ دور ہو جائے, وہ ختم ہو جائے. لیکن اگر آپ دیکھیں آج کے ٹائم میں جو بچے یونیورسٹیز پڑھتے ہیں, کیا فیمیل اسٹوڈنٹس جب میل سے انٹریکٹ کرتی ہیں تو وہ اسی طرح سے لینگویج میں بات کرتی ہیں؟ بالکل نہیں, وہ تو بہت فرینک ہو کے ہم سے بات کرتی ہیں. ایون آپ بھی یونیورسٹی جاتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہوگا, میں نے تو کئی دفعہ آبزرو کیا کہ پراپرلی فیمیل اسٹوڈنٹس میلس کے ساتھ ہینڈ شیک کر رہی ہوتی ہیں. لائک اس کا تو کوئی تعلق ہے نہیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے یہ کہ تمہارے سر میں کیل ٹھونک دی جائے بجائے اس لیے کہ تم کسی ایسے انسان کو ٹچ کرو جو تمہارے لیے پرمیسیبل نہیں, جو تمہارا نامحرم ہے. سیم فار دا فیمیل اینڈ سیم فار دا میلس. تو آپ اس حدیث کو دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کیا واقعی اس کے اوپر چل رہے ہیں. تو اسلام نے منع نہیں کیا. آپ یونیورسٹی گوئنگ ہیں, اگر آپ یونیورسٹی پڑھتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی انٹریکٹ کریں گے فیمیل اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اگر آپ میل ہیں اور اگر فیمیل تو میل سے انٹریکٹ کریں گے. آپ نے پروجیکٹس بنانے ہوتے ہیں, آپ نے پریزنٹیشنز دینی ہوتی ہیں, آپ نے ساتھ مل کر کام کرنا ہوتا ہے, آپ نے نوٹس ایکسچینج کرنے ہوتے ہیں. دیٹس آل پرمیسیبل. لیکن اگر آپ کو اپنی لمٹس کا پتہ ہے تو اگر آپ کسی کے ساتھ ہنس ہنس کے بات کر رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے, اور کسی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, اور میرے خیال سے اس کا کوئی آپ کی پروفیشنل لائف سے تعلق نہیں ہے. اگر آپ چائے ساتھ بیٹھ کر نہیں بھی پیئیں گے تب بھی آپ کا پروجیکٹ بن جائے گا, تب بھی آپ کی پریزنٹیشن کمپلیٹ ہو جائے گی, آپ کی اسائنمنٹ تب بھی بن سکتی ہے. تو یہ چیزیں میرے خیال سے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بیسیکلی جو ایک انسان بڑے لیول پر گناہ گار بنتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے, وہ بیسیکلی ان چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے بنتا ہے. کبھی بھی انسان جو ڈائریکٹ بڑا غلط کام نہیں کرتا. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو شروع میں اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, یار میں کر رہا ہوں یہ میری پرسنالٹی کو افیکٹ کر رہی ہیں, میری مینٹل لائف کو افیکٹ کر رہی ہیں, تو وہ پھر کس وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہے. تو میرے خیال سے اگر آپ ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, آپ کو اپنے لمٹس کا پتہ ہے کہ آپ نے کسی انسان سے کیسے بات کرنی ہے, کیسے بات نہیں کرنی, اور کس حد تک جا کے بات کرنی ہے, تو اس کے علاوہ اس کے بعد آپ پھر کام کر سکتے ہیں. بلکہ ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں, پروجیکٹس کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہے, آپ کا کوئی کام نہیں ہے, تو ویسے ہی رات کو 12 ایک ایک 2 بجے تک بیٹھ کے چیٹنگ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ, اور پھر صبح صبح اٹھ کے بیٹھ کے کھانا ساتھ اکٹھے, اور پھر واکس پہ جانا, اور پھر اس کے علاوہ ہمارے تو ہاں تو کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ برتھ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, مطلب فیمیل اسٹوڈنٹس میلس کی برتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, میل اسٹوڈنٹس فیمیلس کی. واٹ از دس؟ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ اگر کوئی کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اسلام اس کو روکے گا, اسلام اس کے اوپر پابندی لگائے گا, کیونکہ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ بولی تھی جسٹ فرینڈس, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسی کوئی فرینڈشپ لیول اسلام میں ہے ہی نہیں. جی بالکل ٹھیک ہو گیا عبداللہ بھائی, ہمیں آپ کی ساری باتیں بالکل سمجھ آ گئی ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو بھی یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی. اسلام کے اندر وی آر جسٹ فرینڈس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. مرد اور عورت کے درمیان جو رشتے قائم ہو سکتے ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی رشتہ آپ خود سے ڈیولپ نہیں کر سکتے. آپ خود سے اپنے آپ کو کسی نئی چیز کی طرف نہیں لے کے جا سکتے جس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہ ہو. تو علم حاصل کریں ضرور, ہر انسان پر فرض ہے. جتنا زیادہ مرد کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے, میرے حال سے عورت کا علم حاصل کرنا مرد سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ میں نے کہیں پر ایک کوٹیشن پڑھی تھی کہ جب ایک مرد علم حاصل کرتا ہے, شعور اپنے اندر پیدا کرتا ہے, تو وہ صرف اپنے اندر شعور پیدا کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب ایک عورت علم حاصل کرتی ہے, وہ اپنے اندر شعور پیدا کرتی ہے, تو وہ ایک پوری نسل میں شعور ٹرانسفر کر سکتی ہے. سو میرے خیال سے عورتوں کا علم حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے ایز کمپیئر ٹو مرد. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر ہم اور بہت سے مسائلوں کی طرح اس مسئلے میں بھی بہت زیادہ آگے ہو گئے کہ ہم اپنے آپ کو ایک پازیٹیو وے کی طرف لے کر جانے کے بجائے ہم ایک نیگیٹو وے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ایم ناٹ سینگ کہ ہر ایک بندہ ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, پناہ میں رکھے, شیطان کے وسوسے سے بچائے. لیکن میجورٹی یا موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹی میں یا کالجز میں جا رہے ہیں, موسٹ آف دیم وہ اسی طرف ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اگر آپ ایک اچھی چیز کی بنیاد ایک بری نیت کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ آپ کو اچھا رزلٹ دے سکتی ہے. کیونکہ ہم سب نے سن رکھا ہے انما الاعمال بالنیات, ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہوتا ہے. تو اگر آپ صبح صبح یونیورسٹی اٹھ کے کسی اور نیگیٹو انٹینشن کے ساتھ جانے کہ یار میں یونیورسٹی میں جاؤں گا کسی اسپیشل بندے کے لیے, یا میں آج یہ کام کروں گا, یا میں آج یہ کام کروں گا, میں نے آج یہ بات ڈسکس کرنی ہے, اور وہ اللہ کے قوانین کے خلاف ہے, تو میرا نہیں خیال کہ 4 سال کی گریجویشن کی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ ڈگری آپ کو کوئی فائدہ دے سکتی ہے. سو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر اس کام سے دور رکھے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. ملک پاکستان کو دوام نصیب فرمائے, اور فلسطین کے مسلمانوں کی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عملی طور پر ان کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے جو بھی ڈسکشن کی ہے عبداللہ بھائی نے, میں نے, وہ سب ہمارے اپنے الفاظ تھے اور اپنی سوچ اور سمجھ کے اکارڈنگ ہم نے بات کی. امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی. پھر بھی اگر بینگ ہیومن بینگ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی, کوئی بتائی, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے.
آپ سب لوگ ہماری باتوں سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن رسپیکٹ کی باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. فی امان اللہ.